السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی، اور وہی ذات، انشأکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، فمستقرم، تو ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع، اور ایک امانت رکھے جانے کی، قد فصلنا، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دیں، الآیاتی، یہ آیات، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی بیان فرما رہا ہے کہ اس نے ایک ذات سے تمہیں پیدا کیا، اور وہ ذات کون سی تھی؟ وہ سیدنا آدم علیہ السلام، ابو الانبیاء، ابو الانسان تھے، یعنی کہ سب انسانوں کے باپ، ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور یہ واحد ہستی ہیں کائنات میں جن کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور یہ کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی تھی جن کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، حضور کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ تو اس ذات سے اللہ نے ہمیں بنایا، پھر اس سے اللہ پاک نے جوڑا حضرت حوا کا، اور پھر ان سے پوری آدمیت کی تخلیق ہوئی، ہر انسان کی تخلیق ہوئی۔ اور مستقرن اور مستودع، یہ دو جگہیں ہیں جن کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ مستقر سے مراد ماں کا شکم ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی پیٹھ ہے، اور بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مستقر سے مراد زمین ہے جہاں انسان دنیاوی زندگی بسر کرتا ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے جہاں مرنے سے لے کے محشر کے دن تک ہمیں ٹھہرنا ہے۔ تو یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں، دونوں معنی اپنے اعتبار سے اس معنی کو صحیح طور سے بیان کر سکتے ہیں کہ انسان کی ٹھہرنے کی جگہ، یعنی کہ جہاں وہ اس ٹائم زندگی گزار رہا ہے، جہاں وہ مسافر کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اور یہ اس کی حتمی منزل نہیں ہے، جب بلاوا آ گیا اس نے واپس جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو قبر کی زندگی ہے وہ بھی ابدی اور دائمی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مناسب مقرر وقت تک ہے جو کہ قیامت کا وقت ہے، جو محشر کا وقت ہے۔ اس کے بعد اس نے وہاں سے بھی چلے جانا ہے، پھر محشر میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کہاں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہاری اپنی ذات ہے، کہ اگر تم سمجھتے ہو تو یہ نشانی تمہیں میری طرف راغب کرنے کے لیے اور میرے ایک ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات، انزلہ، جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالی، بھی اس سے، نباتا، نبات کہتے ہیں ہر سرسبز چیز کو، اگنے والی چیز کو، نبات پروان چڑھنے کو بھی کہتے ہیں، نباتا، اگنے والی چیز، کلی شیئن، ہر چیز، فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالی، منہ، اس سے، خضراً، خضر جو ہوتا ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام سے کو بھی حضرت خضر اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ سبز رنگ کی ہے، کیونکہ آپ پانی کے نبی ہیں، پانی میں رہتے ہیں اور آب حیات پیے ہوئے ہیں، اور آپ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو خضر جو ہے وہ ہر سرسبز چیز کو کہتے ہیں، ہری ہری بالیوں کو، نخرجو، جو نکالتے ہیں، منہ، اس سے، حباً، دانے، متراکباً، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، ومن النخل، اور کھجور سے، من طلعہا، اس کے گھابے، کنوان، گچھے، دانیات، نیچے جھکے ہوئے ہیں، وجنات، اور باغات، من اعناب، انگور کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہا، ایک جیسے ہیں، وغیر متشابہ، اور بعض الگ الگ ہیں۔ انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہو جائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان، بے شک، فی ذالکم، اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کتنا خوبصورت ہمارا یہ رکوع ہے جس میں ہم روزانہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس انداز سے نہیں دیکھا کہ وہ ذات کتنی پیاری ہے اور اس نے ہمارے لیے کتنا کچھ تخلیق فرمایا ہے، اس دنیا میں ہمارا دل لگانے کے لیے،
اور اس دنیا میں ہمیں، اس امتحان گاہ میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اور اس کو پہچاننے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے پہلے پانی پہنچایا بادلوں کے ذریعے، بادل جو ہیں وہ آبی بخارات بنے سمندروں اور دریاؤں کے پانی سے، پھر اللہ پاک نے ان کو بھیجا اس علاقے پہ جہاں پانی کی ضرورت تھی، اور پھر اس پانی کو بادلوں میں سے یعنی کہ آسمان سے اتارا اور برسایا۔ اور بارش کو دیکھیں نا کتنی پیاری ایک جیسی ہوتی ہے، سیمیٹری کے ساتھ ایک ترتیب سے، جیسے کہ کوئی پانی کو کسی چھلنی سے گزار کے نکال رہا ہے، اور وہ ایک ترتیب سے ہر جگہ برستی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر کچا ہے وہاں نہ برسائے، اور کس کا گھر پکا ہے وہاں برسا دی جائے، کہاں کیچڑ ہے وہاں نہ برسائے، کہاں دریا ہے وہاں برسا دی جائے، یعنی کہ وہ اس چیز سے ماورا ہے، وہ سب پر ایک طرح برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے نباتات کو اگاتا ہے، اور ہر چیز اس نے پانی سے بنائی ہے، ایون کہ انسان کی تخلیق بھی پانی ہی سے ہوئی ہے، اور بس پھر اس سے ہری ہری بالیاں نکالتے ہیں اور دانے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خوشے ہیں، جو دانے ہیں، اس سے مراد گندم، جو، مکئی اور چاول کے پودے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوتا ہے، اور یہ ایک ترتیب کے ساتھ بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ، یعنی کہ یہ نہیں کہ بے ترتیبی کے ساتھ اللہ پاک دانے کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جو زمین کے اندر بیج بویا ہوا ہوتا ہے اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ایک ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ دانوں کو اتنی ترتیب کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر کھجور کے گھابے جو گچھے نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کھجور کے درخت کو دیکھیں تو کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک سیمیٹری کے ساتھ پوری ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جھک جاتے ہیں وزن کے ساتھ، کھجور اور اس کی گٹلی کے وزن کے ساتھ وہ جھک جاتے ہیں۔ اور انگور کی بھی بالکل اس طرح ہی بیلیں بنتی ہیں، اور بیلوں پہ کتنے پیارے وہ ترتیب کے ساتھ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور زیتون کے اور انار کے بھی دانے، اگر انار کو کھول کے دیکھ لیں تو کون اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنا نرم دانہ اور اتنے ہارڈ سکن کے اندر کیسے بناتا ہے وہ، اور پھر اس کے اندر پانی اور جوس کا وہ ذائقہ جو دنیا کو کوئی مشروب نہیں بنا سکتا، کوئی سینٹ کریٹ نہیں کر سکتا، وہ اوریجنل انار کے پانی کا ذائقہ اور لذت وہ رب دو جہاں ہی بنا سکتا ہے۔ کون اتنی ترتیب رکھ سکتا ہے، کون اتنی صدیوں سے ایک جیسا نظام اپنی مخلوق کے لیے اتنی محبت سے چلا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کچھ پھلوں کے ذائقے ملتے جلتے ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں خربوزہ، تربوز، اور خربوزے کی جتنے بھی گرما اور سردہ، ان سب کے ذائقے ملتے جلتے ہیں، اور کچھ پھلوں کے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں، جیسے سیب ہیں، آڑو ہیں، اور لیچی ہیں، انار ہیں، انگور ہیں، ان کے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اور یہ اللہ کی آم کی ہمارے پاکستان میں ہی اتنی ساری اقسام ہیں، اور آل اوور دا ورلڈ بھی بہت ساری اقسام ہیں، اور سب کے ذائقے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن تھوڑے بہت ملتے جلتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ ذائقے ملتے جلتے ہیں اور کچھ الگ الگ ہیں۔ اب میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، جب پھل کچا ہوتا ہے اس کی کیفیت دیکھو، وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہی پانی ہے، وہی کھاد ہے، وہی موسم ہے، وہی سورج ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، ہر پھول کا رنگ مختلف ہے، اور جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سبز رنگ سے ہوتا ہے، پھر وہ اس کو رنگ پہنا دیتا ہے۔ کتنا پیارا ہے وہ رب کل جہاں کہ اس کو سارے رنگوں کی ایک جیسی پہچان ہے۔ یہ کیلے کو اور آم کو پیلا رنگ دینا ہے، لیموں کو پیلا رنگ دینا ہے، انار کو سرخ رنگ دینا ہے، کہیں سفید رنگ دینا ہے، جامن کو جامن کر دینا ہے، شہتوت کو جامن کر دینا ہے، اور وہ آڑو کو، سیب کو ایک جیسا رنگ دینا ہے، اور وہ ہر چیز کو مختلف رنگوں سے سجاتا ہے، اور پھر ان کو مختلف ذائقے عطا فرماتا ہے۔ مٹی کے اندر اللہ ذائقے بناتا ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ باٹنی کے علوم جو ہیں وہ ہمیں
اس آیت میں کتنی تفصیل کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو، انظرو، یہاں پہ ہمیں ان آیات سے غور کرنے کا اور ان علوم کو حاصل کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ غور کرو، جب پھل کچا ہوتا ہے اور جب پھل پک جاتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور بے شک اس میں علم رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیے، للہ، اللہ کے، شرکاء، شریک، الجنہ، جنوں کو، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، وخرقوا، اور انہوں نے گڑھ لیے، لہو بنینا، اس کے لیے بیٹے، و بناتم، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت میں۔ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، بلند ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اتنی ساری قدرت کی نشانیوں کو جان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس ذات نے انہیں یہ سب کچھ مہیا کیا ہے، وہ اس ذات کا شریک جنوں کو بناتے ہیں، حالانکہ جنات کون ہیں؟ جن کو اس رب نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ مخلوق کو خالق کے برابر لا رہے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ انبیاء کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور بیٹیاں بناتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی، اور بغیر علم کے ایسی خرافات بیان کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اسے گوارا نہیں۔ جب وہ اتنا سب کچھ اپنے بندے کے لیے اتنی محبت سے صدیوں سے کر رہا ہے، تو کم از کم بندے کو اس کی پہچان اور اس کی معرفت تو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسا جہالت کے باعث کر رہے ہیں، وہ قرآن کی آیات پڑھیں اور جانیں کہ رب کون ہے اور کس نے ان کے لیے سارا کچھ پیدا فرمایا ہے، بلکہ وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ سبحانہ، بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، جس کو بھی وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔